بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 30 نومبر ہے، ہفتے کا دن ہے، اور حکومت نے جس تکبر اور غرور کا مظاہرہ کیا ہے اب اس کے بعد یہ ہونا ہی تھا۔ آپ دیکھیے کہ اب خیبر پختونخوا کی طرف سے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی طرف سے، عوام کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم پھر آ رہے ہیں، ہم پھر آئیں گے، اور اس دفعہ اور زیادہ خطرناک تیاری کے ساتھ آئیں گے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے اب ہم بھی اپنی تیاری سے آئیں گے۔ اب آپ سوچئے ذرا کہ کتنی خوفناک صورتحال ہے، کتنی خطرناک صورتحال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیانات عطا تارڑ نے دیے کہ جی دیکھیں یہ جوتیاں چھوڑ کر بھاگ گئے، یہ کپڑے چھوڑ کر بھاگ گئے، بزدل تھے، فلاں تھے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے، ان میں یہ سینس ہی نہیں رہی ان کے تکبر و غرور کی وجہ سے کہ اس کا رد عمل کیا آئے گا عوام میں۔ اب ہوا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام ہو یا پورے پاکستان کے عوام ہو، انہوں نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے کہ آپ ایک تو ان کو بزدل کہہ رہے ہیں، ایک طرف ان پر گولیاں چلائیں، پھر اس کے بعد جھوٹ بولا، اور اب آپ ان کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں۔ تو وہ غیرت مند لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا پھر یہ ہے تو ہم دوبارہ آئیں گے۔ اور علی بن گنڈا پور کو ایسی تقریر کرنی پڑی ہے، ایسی تقریر کرنی پڑی ہے، اللہ نہ کرے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کر جائیں، اس لیے کہ پھر صورتحال کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ اور وہ مجبور ہوئے یہ باتیں کرنے پر کیونکہ عوام کا غم و غصہ اتنا ہے، ابھی بھی چونکہ لیڈرشپ ہے تو وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پھر ہم دوبارہ آ رہے ہیں، اگر پھر آپ نے گولیاں چلانی ہے تو گولیوں کا جواب گولیوں سے ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن عوام کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کو یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ ابھی تو لیڈرشپ ہے، انہوں نے کہا کہ کسی کے باپ میں جرت ہے تو لگائے پھر گورنر راج، کیونکہ ابھی وفاقی حکومت کی طرف سے پھر کچھ نااہل لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی گورنر راج لگا دیں گے، فلاں لگا دیں گے۔ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ آگ سے کھیل نہیں رہے، آگ لگا چکے ہیں، اب ان کو آگ بجھانی تھی اور یہ اس پر تیل چھڑک رہے ہیں۔ حامد میر صاحب نے کیا بتایا ہے، کس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو حالات ہم بلوچستان میں کہتے تھے، پختون علاقے میں یا سندھ علاقوں میں جو سوچتے تھے لاپتہ، اب وہ پنجاب میں شروع ہو گیا ہے۔ اور جس شخص کو دھکا دیا گیا تھا کنٹینر سے، حامد میر صاحب بتا رہے ہیں، اس کے بھائی کی ویڈیو آئی ہے، وہ شیئر کر رہے ہیں کہ اس کو لاپتہ کر دیا گیا، اس کے سارے خاندان کو لاپتہ کر دیا گیا، اس کے دونوں بازو ٹانگ ٹوٹ چکی ہے، پتہ نہیں اس لیے کہ اس کا بیان نہ آ جائے یا پتہ نہیں کیا کریں گے اس کے ساتھ، اور اسے بیان حلفی لیں گے۔ جس طرح ابھی بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ جاں بحق ہوئے ان میں سے کسی سے بیان حلفی لیا ہے کہ یہ حادثے میں ہوا ہے، پھر اس کی میت دی جاتی ہے، اس کی تدفین کی گئی ہے تحریک انصاف کے پرچم کے اندر۔ تو لوگوں میں غم و غصہ بڑھ رہا ہے، اس کا ان کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ لوگ کہہ دیں کہ ہم پھر آئیں گے۔ اب فلور آف دا ہاؤس اسمبلی کے اندر جو تقریریں ہوئی ہیں، میں ساری گفتگو بیان نہیں کر سکتا، اور جو خیبر پختونخوا کے لوگ یا پاکستان کے عوام، پورے پاکستان کے عوام جو اس وقت سوچ رکھتے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، میں وہ باتیں نہیں کہہ سکتا، نہیں کر سکتا، آپ اندازہ لگائیے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ اسمبلی ہے، ریپرزینٹیٹیو ہیں، وہ پھر سوچ سمجھ کر بول رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایک چیز جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ ساری وہ نہیں بیان کر رہے، صرف یہ ہے کہ لوگوں کا غم و غصہ جو ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی اگر اس طرح سے کچھ سٹیم نکل جائے تو اس کو غنیمت جانیے گا اور ہوش کے ناخن لیجیے گا، ورنہ حالات واقعی کسی کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ اب حامد میر صاحب نے کیا لکھا ہے، کہتے ہیں کچھ عرصہ پہلے تک اس قسم کے بیانات زیادہ تر بلوچ، پختون، سندھی اور اردو سپیکنگ پاکستانیوں کی طرف سے سامنے آتے تھے۔ اب پنجاب سے لاپتہ ہونے والوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ ڈی چوک میں کنٹینر سے گرایا جانے والا طاہر عباس اور اس کے قریبی عزیز لاپتہ ہو چکے ہیں۔ پھر انہوں نے اس کا یہ ویڈیو پیغام بھی شیئر کیا ہے، اور اس سے پہلے حامد میر کہتے ہیں پنجاب پولیس کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ڈی چوک اسلام آباد میں کنٹینر سے گرایا جانے والا طاہر عباس ان کی تحویل میں نہیں ہے، البتہ اس کو تلاش کرنے کے لیے اس کے کچھ عزیزوں سے پوچھ گچھ کی گئی۔ طاہر عباس کے دونوں بازو اور ایک ٹانگ ٹوٹ چکی ہے۔ حیدر علی کو انہوں نے کوٹ کرتے ہوئے کہا، حامد میر صاحب یہ مشہور بزرگ حضرت نوشو گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترین گاؤں کالو پنڈی، ضلع منڈی بہاؤدین کے رہائشی ہیں۔ یہاں کے لوگ بہت ملنسار، مہمان نواز ہیں۔ تارڑ خاندان کے ساتھ بہت ظلم کیا گیا۔ اب یہ پنجاب کے لوگ بھی ہیں، یہ دیکھیے یہ ایک چیز ہے کہ بعض خیبر پختونخوا کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو بہت زیادہ ناراض اور کسی اور طرف سوچ چکے ہیں، لیکن یہ عمران خان ہے جس نے ہمیں جوڑ کر رکھا ہوا ہے باقی علاقے سے، اور یہ سب باتیں یہ ہو رہی ہیں خیبر پختونخوا میں۔ اسد اللہ خان صاحب بڑے زبردست صحافی بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، پروگرام اینکر بھی ہیں، انہوں نے یہ باتیں بتائی ہیں اپنے ویلاگ میں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کہنا کہ جی صرف ایک صوبے پر ظلم، تاکہ وہ ایک اور طرح سے پھر چیز کو لیا جاتا ہے، تو پنجاب کے لوگ بھی ہیں جن پر گولیاں چلی ہیں، پنجاب کے لوگ بھی ہیں جن پر ظلم ہوا ہے، پنجاب کے لوگ بھی ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، یعنی تحریک انصاف کے لوگ ہیں، یہ شکوہ الگ کہ جی وہ اتنے زیادہ لیڈرشپ میں سے نہیں لوگ پہنچے وہاں پر، لیکن اس کو اب حکومت اس طرح سے پلے کرنا چاہ رہی ہے کہ پھر کوئی صوبائیت پھیل جائے، تو اس کو روکنا ہوگا۔ اب یہ دیکھیے ان کے رشتہ دار کا بیان جو حامد میر صاحب نے شیئر کیا ہے، جو بندہ گرا کنٹینر سے، بلکہ گرا نہیں گرایا گیا۔ سب کو میری طرف سے سلام ہے، میرا نام نوید ہے، میں جو ہے وہ پیر کا بھائی ہوں جس نے
कंटेनर पे जो उसके साथ जुल्म हुआ है वो तकरीबन सब ने लिखा है, लेकिन स्टोरी जो है वो उसके बाद की जो है ना बहुत ज़्यादा शुरू हुई है। वो तो जो कुछ हुआ था उसके साथ उन्होंने कर दिया है। यानी कहते हैं कि जो उसके साथ हुआ कर दिया, उसको गिराया, उसके बाजू टूट गए, टांग टूट गई, उसके बाद अब एक और नया काम शुरू हो गया है, लापता हो रहे हैं वो भी और दीगर रिश्तेदार भी। कल से लेके ना हमारा कोई तय से रब्ता हो रहा है, ना उसका कोई कॉन्टैक्ट मिल रहा है, उसको भी उठा लिया गया है। और पीछे जो मेरी फैमिली है, मेरे भाई बहन, मेरे वालिद साहब 70 साल उनकी उम्र है, उनको भी उन्होंने उठा लिया है। वो उठा के सिर्फ यही बात पूछते हैं कि तैर किधर है। इससे ज़्यादा वो जुल्म क्या हो सकता है कि एक बंदे को आपने तकरीबन मार दिया है, तो फ्रैक्चर है, उसके बाजू टूट गए हैं, ये उसका भाई है जो अपील कर रहा है कि उसको तो आपने मार दिया है, फिर भी उसकी जान नहीं छोड़ रहे। टांग उसकी टूट गई है, उसकी हालत नहीं है। और उसके बाद आप मेरी फैमिली जो है या उसके बच्चे, उन सबको वो जो है वो टॉर्चर कर रहे हैं। उसकी फैमिली, उसके बच्चों को सबको टॉर्चर कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, मेरी आला हुकाम से अपील है सुप्रीम ये देखें, कोर्ट, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, आला हुकाम से अपील है कि इस पर कुछ देखें। ये देखिए, एहतजाज में अपने लोग शामिल किए गए, रेड जोन तुम्हारे बाप का है, मुझ पर और बुशरा बीबी पर कातलाना हमले हुए, स्नाइपर बिठाए हुए थे, ऐसे बस्ट कश्मीर में हमारे होते तो आज़ाद हो गया होता अली मीन गंडापुर। और उस पर सारी खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तालियां बजा रही है जब ये तकरीर हो रही है। और अपने लोग शामिल करके वही नाम आई, आज तक हम कह रहे हैं इंक्वायरी कराओ, इंक्वायरी नहीं हो रही, वही नाम आई, हमारे अंदर बंदे डाल के अब बहाना बनाएंगे कि रेड जोन में घुस गए थे। तो रेड जोन तुम्हारे बाप का है, रेड जोन भी तो हमारा ही है। रमन तरीके से छोड़ दो तो रेड जोन में क्या है? तुम गोलियां मारोगे, अंधी गोलियां मारोगे। रेड जोन की वीडियो दिखाओ, अगर कोई रेड जोन में गिरा भी होगा, इमरान खान का हुक्म था कि बीच होता है, मैं रुकिए देता हूं कि उसके साथ मास्क वाला जरूर। अच्छा, वो कहते हैं लोगों को इश्तियाल दिलाया जाता है कि आओ आओ आगे, और वरना हमने डी चौक से आगे जाना ही नहीं था। कतलाना हमले एक बार नहीं, जगह जगह पर हुए, उसका भी रिकॉर्ड दे रहा हूं। कह रहे मैं रिकॉर्ड दे रहा हूं कि मुझ पर, बुशरा बीबी पर कातलाना हमले हुए, एक बार नहीं कई बार स्नाइपर से शूट हुआ। कहां से शुरू हुए? कलसूम हॉस्पिटल से स्नाइपर बिछाए हुए हैं, चुन चुन के मार रहे हैं। उससे दिल्ली भरा, आगे जाके चाइना चौक, वहां पर स्नाइपर खुले खाया, वहां से दिल्ली भरा, आगे भी चौक पे LMG। इस तरह के LMG के ब्रश तो कभी तुम्हें दुश्मन ने भी नहीं मारे, वरना कश्मीर आजाद हो गया होता। अब बाद साफियों का कहना है कि जो बुशरा बीबी गाड़ी थी उस पर भी शीशे पर गोली के निशान है, कि उस शीशे में से गोली अंदर गई है, इस तरह की बातें भी हुई हैं। अगर तुमने वहां मारे हैं, ये तुमने वहां मारे तो कश्मीर आजाद हो गया होता। अगर इस बॉर्डर पे जो हमसे क्लियर नहीं हो रही, अगर तुम वाकई चाहते कि दहशतगर्दी खत्म हो, तो ऐसे दहशतगर्दी भी भारत खत्म हो जाए। लेकिन ये गोलियों, ये बंदूकों के मुंह नियतों के लिए है, उन लोगों के लिए है कि जो लोग अपने पैसे पहले से गोलियां खरीद के दे रहे हैं। अब ये देखिए, कह रहे हैं यानी इस शदीद तनकीद हुकूमत पर कि यही काम आपने दहशतगर्दों के खिलाफ किया होता, दहशतगर्दी खत्म हो जाती, लेकिन आप ये काम कर रहे हैं निहत्ते लोगों के खिलाफ, जिनके पास कोई राइफल्स नहीं, कोई असलहा नहीं, उन पर आप गोलियां चला रहे हैं। ये सब कुछ दहशतगर्दों के खिलाफ किया होता तो दहशतगर्दी खत्म हो जाती। हामिद मीर साहब ने तो बहास संभाला हुआ है, अब ये किस किस को चुप कराएंगे? मतुल्लाह जान को पकड़ा तो हामिद मीर का क्या करेंगे? इसी तरह आपने देखा कि एक के बाद एक शख्स सामने आ जाता है, जो भी आप कर लेंगे कोई और खड़ा हो जाएगा। अरशद शरीफ शहीद को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, इमरान रियाज नजर आया, उसको आपने पकड़ा, दीगर लोग खड़े हो गए जिनका आपस में इख्तलाफ होता था। इमरान रियाज मतुल्लाह जान साहब का शदीद इख्तलाफ होता था आपस में, मतुल्लाह जान को अब पकड़ना पड़ गया। जी बात है ना जी। हामिद मीर साहब देखिए किस तरह से बात कर रहे हैं, कोई और आ जाएगा, किस किस को पकड़ेंगे? Brother of Tahir Abbas is Naveed. He claimed that Tahir is missing since last 2 days. His 70-year-old father and other relatives were also arrested. Naveed demanded to release Tahir and other family members. अब वो वीडियो मैंने आपको दिखा दी, हामिद साहब ने शेयर की है कि ये ताहिर है, ताहिर अब्बास है, ताहिर अब्बास का भाई है नवीद। ताहिर अब्बास वो भारी शख्स जो नमाज पढ़ा था, ये देखिए ये उसकी तस्वीर है। यहाँ ये नमाज पढ़ते हुए उसके बाद रेंजर्स एहलकार आता है, उसको वहाँ से धक्का देता है, ये वो, और वो नीचे गिर जाता है। और ये गालिबन उसकी यहाँ भी तस्वीर है, ये इसरार राजपूत ने जो शेयर किया उस पर कमेंट किया है, और इसमें लिखा है PTI सपोर्टर हुज वीडियो शोइंग रेंजर्स व्हाइल थ्रोइंग हिम डाउन फ्रॉम कंटेनर इस्लामाबाद इज अलाइव बट सफर्ड मल्टीपल बोन फ्रैक्चर्स एंड इज ऑन बेड रेस्ट। ये बात की गई, लेकिन अब वो कह रहे हैं पता ही नहीं चल रहा, उससे रब्ता नहीं हो रहा। ये हामिद मीर साहब ने शेयर किया है।
ہمیں عمران خان کی رہائی چاہیے، جلد سے جلد چاہیے، ورنہ ہم پھر آئیں گے، گولیوں کی تیاری کر کے آئیں گے علی بن گنڈا پور. بہت خطرناک، بہت خطرناک. ہمیں عمران خان کی رہائی چاہیے، ہمیں عمران خان کی رہائی چاہیے، ہمیں عمران خان کی رہائی جلد سے جلد چاہیے، ورنہ یہ جو تم فسائیت کے ذریعے گولیاں مار کے ہٹا رہے ہو، ہم پھر گولیوں کا جواب گولیوں سے دے کے تیار ہو کے آئیں گے. تب جو نقصان ہوگا اس کے کردار ہم نہیں تم ہوگے. میں پاکستان کے وزیر اعلیٰ صوبے کا یہ بات کر رہا ہوں. اب آپ دیکھیں، حکومت کا کام یہ ہوتا ہے چیزوں کو ٹھنڈا کرے، معاملات کو ٹھنڈا کرے. یہ کیا رہے ہیں کہ جی اب بلوچستان سے آ رہی ہے جی قرارداد کے گورنر راج لگاؤ، خیبر پختونخوا حکومت گراؤ، پنجاب سے جناب آنی چاہیے، پھر سندھ سے آنی چاہیے، سب طرح سے. یہ صوبوں کے درمیان کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں دیکھ رہا تھا کہ مولا بخش چانڈیو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ان کا بیان آ گیا کہ یہ مسائل تو ہم حل کر لیں گے، کہیں نہ کہیں جو بھی چل رہا ہے کہ معاشی مسائل فلاں یہ، لیکن جو آپ صوبوں کے درمیان معاملات خراب کر رہے ہیں وہ کیسے حل کریں گے، وہ بڑے خطرناک ہے. اب ان کو اعتراض ہو رہا ہے کہ کچھ نہریں نکالی جا رہی ہیں جی پنجاب میں، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ سندھ کا پانی روک رہے ہیں، یہ نہیں ہم ہونے دیں گے. ایک عجیب و غریب سوچ پڑ گئی ہے، اور جو حکومتیں ہیں وہ یعنی عجیب بیانات دے رہی ہیں، ساری صوبائی حکومتیں. اور یہ حکومتیں ہیں، میں پاکستان کی عوام سے عرض کرنا چاہتا ہوں بحیثیت ایک پاکستانی، محب وطن پاکستانی، ہمارا جینا مرنا اس وطن میں ہے، ہمارے بزرگوں کی یہاں قبریں ہیں، ہم نے بھی اسی مٹی میں جانا ہے، یہ مٹی ہماری ہے، یہ لوگ ہمارے ہیں، ہم سب بہن بھائی ہیں، یہ ہمارا وطن ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے. ہم سب اکٹھے ہیں. یہ حکومتیں یہ آنی جانی چیز ہے، یہ سیاستدان، یہ ان کے اختلافات، ان کے اقتدار، ان کے مسائل، یہ اپنی جگہ. ہم نے اکٹھے رہنا ہے انشاءاللہ، اور یہ سب اکائیاں ہیں، ہم نے اکٹھے رہنا ہے. یہ جو لڑانے اور اس کی کوشش ہو رہی ہیں نا، اس میں نہیں آنا، یہ بڑی خطرناک ہے. اور اس میں وفاقی حکومت نے جو کر دیا ہے اب اس کو انہوں نے نہیں سمیٹنا، یہ تو اور آگ لگا رہے ہیں، کیونکہ ان کو شاید لگتا ہے کہ اس سے ان کا اقتدار چل سکتا ہے اور یہ آگے بڑھ سکتے ہیں. نہیں، ان کو چھوڑ دیں، ہم پاکستانی جو ہیں وہ اکٹھے رہیں. یہ ہم نے نہیں اس سوچ کو بھولنا. یہ تو لڑاتے رہیں گے، یہ تو پتہ نہیں انہوں نے یہ ظلم جو کر دیا ہے اب، یہ تو کبھی نہیں بھولا جا سکتا. پاکستان کی تاریخ میں اتنا یہ ظلم کر دیا ہے، تو کبھی نہ کبھی تو اس ظلم کا ان کو حساب تو دینا ہوگا. اب دیکھیے نا، جس وجہ سے سب کچھ کیا گیا کہ لوگ نہیں آئیں گے، بھئی پہلے بھی لوگ آئے تھے، گھروں پر چھاپے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، پھر بھی لوگ نکلے، اب پھر نکل آئیں گے. یہ بات سن لیجیے لوگوں کی. جو لیڈرشپ ہے وہ بھی مین بندے وہ نظر نہیں، ایک دو بندوں کے علاوہ. عمران خان کی عوام ہے وہ انشاءاللہ عمران خان ساتھ رہے، سب ایک لیڈر ہے. اب یہ 66 نیوز پلیٹ فارم ہے، اس پہ یہ لوگوں کی رائے لی گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم پھر نکلیں گے، ہم پھر آئیں گے. لیڈرشپ سے گرا ہے کہ وہ کیوں نہیں آئے، یعنی وہ اپنی لیڈرشپ پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ سب کو نکلنا ہوگا. یہ ملک کی فکر ہے، لیڈرشپ باقی ہوتی. ہمارے ملک کو ایسے لیڈران کی ضرورت ہے جو کرپشن فری ہو. انشاءاللہ جب کال دے گا یہ ظلم اور زیادتی کے خلاف نوجوانوں کی ضرورت ہے. لیکن بات یہ ہے نا، اب آپ نے دیکھا جی ہم پھر عمران خان کہے گا تو ہم نکلیں گے، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ کارکن لیڈرشپ پر پریشر ڈالتے ہیں. علی بن گنڈا پور کو اس طرح کی تقریریں کرنی پڑ رہی ہیں، وہ نہیں کرے گا تو معاملہ اور طرف چلا جائے گا. ابھی لیڈرشپ ہے جس سے بات کی جا سکتی ہے، جس کے تھرو آپ انگیج کر سکتے ہیں لوگوں کو، ورنہ ایک ہجوم بن جائے، ایک موب کی شکل اختیار کر لیں لوگ، تو پھر وہ کسی کی نہیں سنتے. وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. تو یہ ان پر پریشر ہے، جس طرح آپ سن رہے ہیں کارکن کو کہ لیڈرشپ نہیں تھی، سب کو آنا چاہیے، اب ہم دوبارہ نکلیں گے. اور وہ پھر ان کو کہیں گے، جس طرح گنڈا پور جو ہے وہ کہیں باہر نکلنا چاہتے تھے، گاڑی سے ان کو نکلنے نہیں دے رہے تھے، گاڑی سلو ہو جاتی تھی، وہ گاڑی پر چڑھ جاتے تھے کہ آگے چلو آگے چلو آگے چلو، ہم نے آگے جانا ہے. تو یہ پھر کارکن اتنا مشتعل ہو جاتا ہے کہ وہ لیڈرشپ پر پریشر ڈالتا ہے کہ آپ یہ کریں یہ کریں، اور وہ مجبور ہو جاتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ پیچھے ہٹیں. معنی میں بہت فرق لگتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم ایک دفعہ دو دفعہ یہ کہیں کہ ہاں اس کے بعد تبدیلی آ جائے گی، تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اتنی جلدی آنے والی ہے. سوچیے ذرا، کہہ رہے ہیں اتنی ایک دفعہ دو دفعہ نہیں، یعنی آپ کو بار بار کوششیں کرنی پڑتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، یہ صحیح فیصلے کریں. اللہ حافظ.